اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز اینڈ لسنر، میرے سننے والے اور دیکھنے والے تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم حروف مفردات کل چونکہ ہم نے ختم کر دیے تھے، مکمل ہو گئے تھے ہمارے۔ ابھی چونکہ ان حروف مفردات میں ہمیں گھومنا ہے، تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہوگی۔ ابھی ان حروف مفردات کے اندر ہمیں کچھ اور پریکٹس کرنی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اسی پریکٹس کے اندر کافی سارا اور مواد بھی ہم ایڈ کرتے جائیں تاکہ الگ سے اسے نہ سیکھنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ حروف مفردات میں سے کچھ حروف وہ ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف وہ ہیں، آئی رپیٹ، کچھ حروف وہ ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے۔ تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، ان کو بھی سیکھیں گے۔ اور پھر جو ہماری پریکٹس سیشن ہے جن میں حروف کی جو شارٹ فارم ہے، جو ان کے سرے ہیں، ان کے حوالے سے ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تاکہ حروف مفردات پر ہماری جو پریکٹس ہے وہ مکمل ہو جائے، اور جھٹ سے بچہ جب بولنا شروع کر دے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہماری پریکٹس مکمل ہوئی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں حروف حلقی جانب۔ میں نے کیا کہا ہے؟ حروف حلقی۔ آپ کو کچھ تھوڑا سا اس میں سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ یہ کون سے حروف ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ حروف حلقی، حلق یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حلق میں لکھ چکا ہوں، مجھے حلقی لکھنا تھا تو پھر میں دوبارہ سے یہاں پہ ایسے کر کے اس کو تھوڑا یہ ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ حلقی، حروف حلقی۔ اور وہ کتنے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوال یہ ہے کہ آپ پوچھئے حروف حلقی کتنے ہوتے ہیں، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ دوسرا سوال، حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ تو دیکھیے، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے جی، عین، ہا، اور غین، خا، یہ ہیں حروف حلقی۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، جیسے ان کا ساؤنڈ ہے ساتھ وہ بھی پلے ہونا چاہیے۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ پھر سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ پھر سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ کوشش کریں بار بار، 10 بار، 15 بار، جب تک کہ حروف آپ کے حلق سے صحیح طرح ادا نہ ہوں۔ تو ہمارے استاد ہمیں یہی سکھاتے تھے، جب تک کہ پچھلا سبق بچہ کور نہیں کر پا رہا آگے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بھی اس بات کو ذہن نشین رکھیے، جب تک یہ حروف آپ کے حلق سے صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہ ہوں تو آپ نے پلیز آپ نے آگے دوسرے سبق کی جانب نہیں آنا ہے۔ میں تھوڑا سا سبق اسی لیے پڑھاتا ہوں کہ ایک دن میں وہ کور ہو، اور آپ نے اس پر ایکسرسائز کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہیں حروف حلقی۔ اب میں ان کو بھی ساتھ لوں گا اور میں باقی حروف کو ساتھ لے کر ان کے جو سرے ہیں، شارٹ فارم ہیں، ان کی پریکٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے، سب سے پہلے کیا لکھا میں نے؟ ہا۔ لکھ کر کاپی پہ لکھ کر آپ بچے سے پوچھیے گا، اور اگر آپ خود پڑھنے والے ہیں تو پھر آپ جب میں پوچھتا ہوں کیا ہے یہ، تو آپ خود بولیں، ٹھیک ہے جی؟ کیا یہ؟ ہا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اسی کے ساتھ یہ کیا ہے؟ نون۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ صاد، زبردست۔ اور یہ کیا ہے؟ واو، ٹھیک ہے جی؟ اسی کے ساتھ
ये कौन सा हर्फ है? हमजा तब होगा, गौर कीजिएगा, जब इसको हम नीचे खींचेंगे अलग सेपरेट करके, ठीक है। ये क्या है? आइन। क्या है ये? आइन, ठीक है जी। इसके बाद आप बताइएगा ये क्या है? ता। और ये क्या है? या। वेरी नाइस। और इसके साथ अब आगे यहाँ पे ये मैंने आपसे जब मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म दी थी उस वक्त ही मैंने आपसे ये कहा था, यहाँ बच्चा डाउटफुल होता है और उसको समझ नहीं लगती है कौन सा हर्फ है। तो क्या है ये? आइन। वेरी नाइस। ये क्या है? आइन। ये आइन है, ठीक है। इसको हम, अच्छा जी, फिर आते हैं एक और वर्ड की जानिब। ये क्या है जी? गैन। नाइस। और ये क्या है? खौ। और यहीं से मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है? बा। और इसी तरह मैं पूछता हूँ आपसे ये क्या है? अलिफ। और इसी के साथ ये क्या है? लाम। वेरी गुड। अभी अलिफ की जगह जब हम इसको ऐसे मूव कर देंगे तो अलिफ नहीं है, ये क्या है? ये लाम। और ये क्या है? अलिफ। क्या है ये? अलिफ। और इसी तरह ये क्या है? सा। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं। प्रैक्टिस कुछ समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ? तवज्जो है ना जी? अच्छा जी, फिर आते हैं हम। ये क्या है? अलिफ। और अगर इसको हम नीचे से ऐसे थोड़ा सा मूव कर देंगे तो ये क्या है? लाम। और ये क्या है? अलिफ। ठीक है जी। और इसी के साथ अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्या है? सीन। ठीक है। और ये क्या है? हमजा। क्या है ये? हमजा। क्या है ये? हमजा। और ये क्या है? और ये क्या है? दाल। इसी तरह आते हैं, ये कौन सा हर्फ है? कौफ। और इसी तरह ये कौन सा हर्फ है? हमजा। और इसी तरह ये कौन सा हर्फ है? दाल। और इसी तरह ये कौन सा हर्फ है? ता। और ये कौन सा हर्फ है? सा। और ये कौन सा हर्फ है? लाम। और ये कौन सा हर्फ है? ये नहीं जी, इसको देखना है आपने। ये वेरी गुड, मीम। और यहाँ से अगर हम ऐसे कर दें, ये क्या है? हाँ। नीचे से ये जिसकी ये अलामत बता रही है, ये हा है। ठीक है जी। तो ये इस तरह करके हम मुख्तलिफ ज़ावियों से, तवज्जो है, कुछ मैंने आपके सामने राइट किया और मैं उसको फिर राइट के बाद रिपीट भी कर देता हूँ कि आज हमने सीखा हुरूफ हल्की। हुरूफ हल्की। सवाल ये कितने होते हैं? कितने होते हैं हुरूफ हल्की? 6, यानी 6। और वो 6 हुरूफ हल्की कौन कौन से हैं? पहला है हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। ये 6 ये हुरूफ हैं जी, जो हुरूफ हल्की कहलाते हैं। ठीक है जी। तो इनको मुख्तलिफ ज़ावियों से मुख्तलिफ मकामात पर राइट किया है मैंने, लेकिन उससे कबल आपने जो फोकस करना है वो ये करना है कि इनकी अदायगी क्या ठीक हो पा रही है। तो वो आप चेक कैसे करेंगे? मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ जब इससे सिमिलर हो जाए, मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि मेरी प्रैक्टिस पूरी है। तो वो कैसे? अगर आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं तो आप मेरे साउंड को सुनिएगा, चेक कीजिए क्या कह रहा हूँ मैं। हमज़ा, हा, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमज़ा, हा,
عین ہا، غین خا، یہ ہیں جی حروف حلقی، اور ان کی شارٹ فارم جب آپ استعمال کریں گے تو بچے کو کبھی بھی کسی بھی وقت مجہول نہ پڑھنے دیں۔ اگر کہیں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ اس کی آواز تھوڑی ابھی کمزور ہے، ابھی مخرج صحیح نہیں ہے، تو کیا ہے، اسی حرف پہ آپ اس کو بار بار پریکٹس کہیں، کہ اسے کہیں 10 ٹائم رپیٹ کرے، 10 مرتبہ دہرائے، 20 ٹائم، ٹھیک ہے جی، 20 مرتبہ رپیٹ کرے، اور رپیٹ کرنا ایسے نہ ہو، حمزہ ایسے نہ ہو، آپ کے بچے کا اور اپنا ساؤنڈ کھلا ہونا چاہیے۔ دیکھیے جھجکنا، شرم محسوس ہونی چاہیے اس وقت جب ہماری زبان کچھ گندے لفظ ادا کرے، جب گانے گا رہی ہو اس وقت شرم محسوس کرنی چاہیے کہ فرشتے لیفٹ رائٹ ہمارے ساتھ 2 فرشتے اللہ کے موجود ہیں، وہ ان باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو سنیے گا، اس بات کو سنیے، کی ورڈز ہیں یہ، سنیے گا کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں لاؤڈلی پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں۔ کیوں؟ گرد و پیش میں جس درخت تک، جس پتے تک، جس در و دیوار تک آپ کی آواز پہنچے گی، بروز قیامت آپ کے حق میں وہ بھی گواہی دے گا۔ تو بچے سے کیا کہنا ہے آپ نے، اس کو لاؤڈلی اونچی آواز سے ریپیٹ کریں، اونچی آواز سے، جتنا اونچی آواز سے ریپیٹ کرے گا اتنا جلدی وہ سیکھتا چلا جائے گا۔ حج کے ایام چل رہے ہیں، میں نے کل بھی گزارش کی تھی، دعا کیے کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ کھانا کھانے سے بعد کی دعا آج ہم سٹارٹ کریں گے، تو پڑھیں، کھانا کھانے سے بعد کی دعا، الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی اطعمنا، الحمد للہ الذی اطعمنا، الحمد للہ الذی اطعمنا۔ یہ ہے آج کا سبق۔ دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی، تھوڑی سی، اور پھر باقی حصہ کل۔ اور جو پیچھے ہم نے دعا پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، وہ کون سی ہے جی؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر یہ کوشش آپ کو اچھی لگے اور آپ یہ چاہیں کہ یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ترجمے کے ساتھ بھی اور قرآن کو تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، اب آپ کو یہ میری کوشش اچھی لگے تو آپ پلیز اس کو، میرے پیج کو فالو کیجئے، اور کوشش کیجئے یوٹیوب پہ صراط اکیڈمی کے نام سے چینل ہے، وہاں پہ آپ نے سرچ بار میں سے اردو میں لکھنا ہے آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے، تو تمام ویڈیوز آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی۔ روز کا سبق صبح جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ ترجمے کی، اور سیکنڈ ٹائم ہوتی ہے قاعدہ سیکھنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔